اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی ہم اپنے اس عرفان القرآن کلاس کی نشست کے اندر موجود ہیں اور ہم نے آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 تک اپنے مضامین مکمل کیے ہیں اور اب ہم آج سے شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 122 سے۔ یہاں تک تو بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی تھا اور ان کے کچھ معاملات کو اللہ پاک نے ایک ایک کر کے گنوایا ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ آج ہم کرتے ہیں کہ وہ کتنی چیزیں تھیں جو یہاں پر گنوائی گئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی اور تمہیں اس دور کے تمام لوگوں پر فضیلت دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی جگہ کوئی بدلہ نہ دے سکے گی اور نہ اس کی طرف سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون، اور نہ اس کو اذن الہی کے بغیر کوئی سفارش ہی فائدہ پہنچا سکے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ بیسیکلی جب بنی اسرائیل کا مضمون شروع ہوا تو اسی آیت مبارکہ سے شروع ہوا تھا، یہی سیم آیت مبارکہ تھی۔ یہ دونوں آیات جو ہم نے ابھی تلاوت کی ہیں بالکل سیم یہی آیات تھی۔ تو یہاں سے جب یہ بات اللہ پاک نے شروع کی تو تقریباً 40 کے قریب برائیاں وہ تفصیل وار بیان ہوئی ہیں، 40 کے قریب برائیاں، اور دوبارہ پھر اسی بات پر ان کے مضمون کو یہاں پر کلوز کیا گیا ہے۔ بات مخاطب ابھی بھی وہی ہیں، مخاطب وہی ہیں، انہی سے بات چل رہی ہے، یہودیوں سے ہی اور اہل کتاب سے، لیکن جو خاص پرٹیکولر ان کی باتیں تھیں، یعنی ان کو مخاطب کر کر کے جو باتیں کی گئی تھیں وہ یہاں پہ ختم کر دی گئی ہیں، اور اس سے آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مضمون شروع کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات کہ یعنی ان کی بات کو شروع کیا اور اس کو پھر یہاں پہ ایک جگہ پہ درمیان میں منقطع کیا، تو یہ ایک وجہ قرآن مجید کا یہ ایک طریقہ اسلوب ہے بیان کا کہ ایک مضمون کو ایک انداز میں بیان کیا ہے، اس کو ایک جگہ خاص مقام پر چھوڑ کر آگے چل کر قرآن مجید نے پھر ان ڈیٹیل ان چیزوں کو بھی بیان کیا ہے، اور اسی آیت مبارکہ کے اوپر اس کو ختم کیا، یعنی جس سیم آیت سے شروع کیا اسی پر اس مضمون کو ختم کیا۔ تو یہ ایک قسم کا کرکس تھا کہ اس کو نتیجہ دیا ہے کہ جو بات شروع کی تھی تو اسی نتیجے کے اوپر اس کو اینڈ بھی کیا ہے کہ تم یعنی پہلے ان کو یہ بات کہی، پھر ان کو وہ درمیان میں ان کی برائیاں گنوائیں، ان پر جو نعمتیں کی وہ بھی گنوائیں، جو ان کے اندر بری عادتیں تھیں وہ بھی گنوائیں، وہ سارا کر کے اور دوبارہ پھر ان کو یہی تنبیہ کی کہ تم جن باتوں کو بھول چکے ہو ان باتوں کی طرف لوٹ آؤ اور آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان لے آؤ۔ اب یہاں سے آگے ابراہیم علیہ السلام کا اور اولاد ابراہیم کا تذکرہ ہے، آیت نمبر غالباً 140 تک، اور یہ پہلے پارے کا پھر اختتام ہے۔ وہاں تک اللہ رب العزت اسی مضمون کو پھر آگے بیان فرما رہا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا یا آزمایا چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، اس کو انہوں نے پورا کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو تمام لوگوں کا پیشوا بنائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، قال، انہوں نے عرض کی، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، قال لا ینال عہد الظالمین، ہاں مگر میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن پر تمام مذاہب وہ ایک طرح سے متفق ہیں، یعنی اہل کتاب سارے کے سارے ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اور ان کی اولاد ہونا اس پر وہ فخر بھی کرتے ہیں، اور پھر مکہ کے جو مشرکین تھے وہ بھی اپنے آپ کو ان کی اولاد کہنا فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم انہی کے لائنیج سے، انہی کے بیٹے ہیں، یعنی ابراہیم اسماعیل علیہ السلام۔ اچھا، مشرکین بھی ان کے پر یہ
وہ وجہ یہ ہے کہ وہ اولاد اسماعیل میں سے تھے نا. مشرکین آف مکہ یہ ان کی بات کر رہے ہیں جو قریش کے لوگ ہیں. تو قریش کیونکہ اولاد اسماعیل میں سے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں ود ابراہیم علیہ السلام. تو اس بات پر تو وہ فخر کرتے تھے. تو آئیڈل ورشپرز نہیں تھے؟ آئیڈل ورشپر تو وہ تھے لیکن بینگ دی اولاد ابراہیم ہونے پر تو وہ فخر کرتے تھے نا. ہوا یہ کہ انہوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ درمیان میں اتنا لمبا عرصہ نبی اللہ کا کوئی ان کی طرف نہیں آیا تو انہوں نے وہ کچھ نے ابراہیم علیہ السلام کی ہی دین کے اوپر وہ قائم رہے جس کو ہم دور فطرت بھی کہتے ہیں. اور دین ابراہیمی کی جو چیزیں ان تک تھیں وہ ان کے پاس تھیں. کچھ نے ان میں سے پھر بت پرستی کو اپنا لیا جہالت کی بنیاد پر. یعنی آقا علیہ السلام کی جیسے فیملی ہے تو یہ لوگ بت پرست نہیں تھے. بہت سارے اس طرح کے اور لوگ تھے جو بت پرستی نہیں کرتے تھے. سیدنا صدیق اکبر ہیں تو وہ بت پرستی انہوں نے بھی نہیں کی اپنے بچپن میں. تو اس طرح کی فیملیز اور لوگ تو موجود تھے جو بت پرستی نہیں کرتے تھے اور جتنی چیزیں شریعت ابراہیمی کی جس بھی طرح ان کے پاس تھیں تو وہ اس پر عمل بھی کرتے تھے. لکھنا پڑھنا تھا نہیں, کتابیں تھیں نہیں, تو شریعت تو ان کے پاس باقی نہیں تھی. سینہ بسینہ جو چیزیں ان کے پاس آئیں اس پر جس طریقے سے وہ عمل کر سکتے تھے وہ کر رہے تھے. لیکن تھے تو وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. ان کو پتہ ہے کہ قریش کی اولاد میں سے, اور قریش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور دوسری طرف جو بنی اسرائیل ہیں یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اس کا تذکرہ پھر آگے آئے گا. یہ دو بیسیکلی ابراہیم علیہ السلام کی آگے چین اور لائنیں چلتی ہیں. ان کے دو بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام, اور پھر ان کے آگے 12 بیٹے ہیں. ان میں سے ایک کا نام پھر یہودا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو یہودی بھی کہتے ہیں. تو یہ ان کی نسل ہے بنی اسرائیل. اور اسرائیل عبرانی نام ہے یعقوب علیہ السلام کا. اور دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے پھر آقا علیہ السلام کی فیملی ہے پھر ساری جو مکہ میں آباد رہے. اور بنو ہاشم اور اوپر پھر قریش, اور پھر قریش سے اوپر چلتے چلے جائیں تو عدنان تک پھر یہ سلسلہ, اور اس سے آگے پھر اسماعیل علیہ السلام تک. تو اس وجہ سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کو بیان کیا ہے کہ اس کے اوپر پھر سارے لوگ متفق ہیں اور ان کو فضیلت کی نظر سے دیکھتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, اپنے آپ کو ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا پھر تذکرہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. اب یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے چند باتوں میں آزمایا, تو وہ باتیں کون کون سی تھیں؟ وہ باتیں آگے جن کا تذکرہ تفصیلی قرآن مجید میں آتا ہے, لیکن یہاں پہ ہم ان کا اشارہ کر لیتے ہیں کہ ایک ان سے پاکیزگی کا کہا گیا تو انہوں نے پاکیزگی کو اپنایا اور وہ پاک صاف رہتے تھے. پھر اسی طرح سورج چاند ستاروں کی خدائی کا انکار کیا انہوں نے. یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ابھی وحی نازل نہیں نہ ہوئی تھی تو وہ انہوں نے چاند کو دیکھا تو انہوں نے کہا شاید یہ میرا خدا ہو. تو صبح کو جب دیکھا تو چاند چلا گیا, انہوں نے کہا میرا خدا تو ایسا نہیں ہو سکتا جو غروب ہو جائے. پھر انہوں نے سورج کو دیکھا تو انہوں نے کہا شاید یہ میرا خدا ہو. تو سورج بھی جب غروب ہوگا انہوں نے کہا یہ بھی چھپ گیا, یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا. پھر ستاروں کو دیکھا تو ستارے بھی چھپ گئے تو انہوں نے کہا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتے. یعنی ان کے اندر وہ اللہ رب العزت کو تلاش کرنے کی ایک ایگر موجود تھی, ان کے اندر خواہش موجود تھی, ان کے اندر وہ تڑپ موجود تھی. اور بالآخر پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر وحی پھر نازل ہوئی. پھر اسی طرح ان کو آزمایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں, یہ آزمائش تھی. پھر آزمائش یہ تھی کہ وہ اپنی زوجہ ہاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ان کو لے کر کے وہ مکہ آئے. اور مکہ یاد رکھیں جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر کے آئے تھے تو وہ ایسا آباد شہر نہیں تھا. قرآن نے اس کو کہا غیر ذی زرع, یعنی ایسی جگہ تھی نہ جہاں انسان بستے تھے اور گھاس کا تنکا تک جہاں پر نہیں اگتا. آج بھی اگر ہم اس کو دیکھیں نا تو وہ سخت چٹیل پہاڑ ہیں, سیاہ پتھر ہیں وہ. یہ تو اب ماڈرن ڈے کے اندر وہاں پہ انہوں نے کنسٹرکشن کر دی ہے اور کچھ نہ کچھ پودے اور وہ چیزیں اگا لی ہیں, لیکن اصلاً تو وہ وہی سخت پہاڑ ہے. اس کے اپنا جو کلائمیٹ ہے, جو اس کی جو زمین ہے وہ تو وہی ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا. پھر امامت کہتے ہیں, امامت کا جو لفظ ہے نا امام کا, وہ ویسے آگے ہونے کو کہتے ہیں. اگر ڈائریکشنز کی بات کریں تو جس کو ہم فرنٹ کہتے ہیں اس کو عربی کے اندر امام بھی کہتے ہیں. اور امام ایسے کہتے ہیں کہ وہ شخص جو آگے اور اس کی پیروی کی جائے, اس کی اقتداء کی جائے. تو ابراہیم علیہ السلام کو تمام انبیاء کی اور پھر امتوں کی بھی
سرداری دی گئی، امامت دی گئی ہے کہ بہت سارے انبیاء پھر انہی کی اولاد میں سے ہیں، قریب 70,000 کے قریب انبیاء ان کی اولاد میں سے آئے۔ پھر ایک امامت کا معنی یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے ان کی اولاد میں سے پیدا فرمانا تھا، تو وہ ایک سرداری کا منصب بھی ان کے پاس آیا۔ تو ایک اور پھر بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو انہوں نے دعا کی اور فرمایا کہ قال ومن ذریتی، کہ باری تعالیٰ یہ جو امامت ہے یہ صرف مجھے ملے گی یا میری اولاد کو بھی ملے گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یعنی وہ شخص جو آپ کے دین پر قائم رہے گا، جو آپ کی پیروی کرتا رہے گا، یہاں تک کہ قرآن مجید نے بھی ملت ابراہیمی کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ جی، یعنی ہماری شریعت اور سمجھنے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت یہ سملر ہے، کہا نا کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی یا ان کے دین کی پیروی کریں۔ تو جو شخص بھی ان کی شریعت کی پیروی کرتا رہے گا تو وہ سمجھے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میں اس کو سرداری دوں گا۔ اسی طرح اب اولاد اسماعیل میں تو یہ سارے ہیں قریشی، لیکن سرداری کس کو ملی؟ وہ آقا علیہ السلام کی فیملی کو ملی، کیونکہ وہ ابراہیمی شریعت پر قائم رہے، انہوں نے بت پرستی نہیں کی، وہ شراب نوشی نہیں کرتے تھے، ان میں سے کوئی بھی شخص وہ بغیر نکاح کے نہیں تھا، ان کے اندر صفاحت نہیں پائی جاتی تھی۔ اور اسی طرح آج کے دور میں بھی، آج بھی ہماری گفتگو کا موضوع یہی تھا کہ ہر وہ شخص جو آج کے دور میں بھی آقا علیہ السلام کی اتباع کرتا رہے گا وہ اللہ کی محبت کا حقدار ٹھہرے گا، وہ امامت کا حقدار ٹھہرے گا، اور اسی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ یعنی ون لائنر اگر ہم کہیں کہ اللہ کے ولی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو وہ ہر وہ شخص جو آقا علیہ السلام کی محبت میں فنا ہو اور آقا علیہ السلام کی سنت اور اتباع میں فنا ہو، وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ سمپل ون لائنر یہ، کیونکہ قرآن نے اس کا فیصلہ کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محبوب یہ لوگ اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، مجھ محمد کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ جس سے محبت کرے اسی کو تو اللہ کا ولی کہتے ہیں، جس کی پھر بخاری شریف میں حدیث مبارکہ کہ جب بندہ فرائض کے ذریعے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر فرمایا کہ نوافل کے ذریعے پھر میرے اور قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، جب یہ مقام کرتا ہے تو پھر فرمایا کہ پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی آقا علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب آئیے وہ تذکرہ جو ہم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اور خانہ کعبہ کا تذکرہ، کہ خانہ کعبہ جب تعمیر ہوا، فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کیجئے وہ وقت کہ جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع کا مرکز بنا دیا اور اس کو جائے امن بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو اس مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز بنا لو۔ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ، اور ہم نے حکم دیا، وَأَهِدْنَا، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم کو اور اسماعیل کو کہ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، اس ہمارے گھر کو پاک کرو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع، رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کیسی خوبصورت دعا فرمائی، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو وہ پھل عطا فرما، من آمن منہم، اور جو ان میں ایمان لائے ان میں سے، باللہ، اللہ پر، یوم آخرت پر۔ اور قال، اس نے کہا، اللہ نے یعنی پھر کہا، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، یہ جو کفر کرے گا، فأمتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، تو اس کو بھی زندگی پر اللہ اور یوم آخرت، اور جو کوئی پھر کفر کرے گا اس کو فائدہ پہنچاؤں گا لیکن تھوڑی مدت کے لیے، پھر اسے اس کے کفر کے باعث دوزخ کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ اس کو جائے امن بھی بنا، اس کے شہر رہنے والوں کو پھل بھی دے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو ایمان لائے گا اور یوم آخرت پر اور اللہ پر، اس کو تو یہ فائدہ پہنچے گا، لیکن جو کفر کرے گا تو اس کو اس کا فائدہ بہت تھوڑا پہنچے گا۔ یعنی جیسے مشرکین تھے جو اس دور میں رہتے تھے آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، بعد ازاں تو پھر سارے مشرک یہاں سے نکال دیے گئے، مشرک رہے ہی نہیں، اور جو رہے یا وہ مارے گئے اور یا وہ یہاں سے نکال دیے گئے۔ تو یہ ان کی دعا اللہ رب العزت نے اس کو قبول فرمائی، اور یہ جو بات فرمائی
کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ اس کو جائے نماز بنا لو۔ مقام ابراہیم بیسیکلی وہ پتھر ہے کہ جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ جنتی پتھر تھا، اور یہ اٹ ورکس لائک ایک سیڑھی کی طرح بھی، اور آج کل جیسے لفٹرز ہوتے ہیں اس کی طرح یہ کام کرتا ہے۔ وہی لفٹر جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے غلاف چڑھانے کے لیے وہ اونچے اور نیچے ہوتے ہیں، تو یہ بھی وہی تھا۔ یہ جدھر وہ اینٹیں اونچی رکھ رہے ہوتے تھے تو یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا، اور جدھر پھر وہ نیچے آتے تھے تو پھر یہ پتھر بھی نیچے آ جاتا تھا۔ یعنی یہ لفٹر تھا یہ پتھر جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان لگے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے ان سے فرمایا کہ یہ مقام ابراہیم ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے یہ کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ افلا نتخذہ مصلانا، یا رسول اللہ ہم اس کو اپنا مصلی نہ بنا لیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو کے۔ تو شام صبح دن کو یا شام صبح کو وقت انہوں نے یہ بات کی، شام تک وہی آ گئی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اس کو کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق بولتا ہے، اور بہت ساری آیات قرآن مجید میں وہ ان کی تائید میں اتری ہیں، یعنی انہوں نے وہ بات کہی اور اللہ نے اس کی تائید میں قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی۔ یہ بہت ساری آیات ایسی ہیں قرآن مجید میں جو ان کے تائید میں اتری، تو ان کی رائے اتنی وہ معتبر تھی۔ اور یہ جو فرمایا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو اس کو اب آپ کو معلوم ہی ہے، جیسے کہ آپ لوگ وہاں پر حاضری دی ہے آپ نے، کہ جب ہم طواف کرتے ہیں نا خانہ کعبہ کا طواف، تو طواف کرنے کے بعد اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کے 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں، اور وہ 2 نفل ادا کرنا فقہ حنفی میں وہ واجب ہے، اور شوافع اور حنابلہ کے نزدیک وہ سنت ہے۔ ہمارے نزدیک واجب ہے کہ یعنی جب طواف کر لیں تو پھر واجب ہے کہ وہاں پہ 2 نفل ادا کیے جائیں، ورنہ پھر طواف مکمل نہیں ہوتا۔ اور اب ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو یہ عظمت کیوں ملی، یعنی اس کو اللہ رب العزت نے باقی بھی رکھا، ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی اس پر بنے، اور اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ بھی رکھا، اور اس کو مصلی بھی بنا دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب قبلہ نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ ابھی آگے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعاؤں کا بھی ذکر ہے جو آگے آ رہا ہے، لیکن اس پتھر کو اللہ رب العزت نے اس لیے قائم کر دیا کہ یہ وہ پتھر تھا کہ جس پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی آمد کی دعا کی تھی، جو آگے آ رہی ہے دعا، حضور کی آمد کی دعا کی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے صدقے سے اس کو نرم کر کے ان کے پاؤں کے نشان بھی بنا دیے، اور اس پتھر کو امر کر دیا قیامت تک کے لیے۔ لیکن اس نے پاؤں کس سے بنائے؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے وہاں پہ مقام ابراہیم جو تھا، جب کعبے کے طواف کر کے جاتے تھے نا، تو ایک اور تھا راؤنڈ سا گولڈن کلر کا تھا، اس کے اندر وہ فیٹ بنے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان تھے نا، جہاں پہ ہم نے اس کو کس کیا تھا، ٹچ کیا تھا، وہ شیشے کے اندر نظر آ رہے تھے، وہ ہے مقام ابراہیم۔ اچھا، یہ ایک اور چیز ہے جی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ پاک نے کیسے قبول فرمایا؟ فرمایا کہ بلدن آمنا، اس کو امن والا شہر بنا دے۔ تو آقا علیہ السلام کی شریعت کے اندر حضور نے حکم فرما کے اس کو حرم ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ جگہ حرم ہے۔ وہ ربا یہ ہے رباب، یہ سامنے آپ کے پکچر دیکھیں، یاد آیا کہ یہاں پہ جانور تک کو نہیں مارا جا سکتا حرم کے اندر، اور درختوں کے پتے تک نہیں توڑے جا سکتے، اور دوسروں کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، اسی لیے اس کو حرم بھی کہتے ہیں۔ کہ جس کو آقا علیہ السلام نے حرم قرار دے دیا، تو معنی یہ ہے کہ یہاں پر یہ چیزیں حرام ہیں، تو یہ بلدن آمنہ بن گیا، امن والا شہر بن گیا، مسجد حرم بن گیا تھا، حرم بن گیا، جیسے نیل بائٹنگ نہیں کر سکتے، نیل بائٹنگ نہیں کر سکتے، نیل بائٹنگ تو یہ امن والی جگہ بن گئی، پیسفل پلیس۔ اور ورزق اہلہ من الثمرات، اس کے رہنے والوں کو پھل عطا فرما۔ پھلوں سے کا معنی یہ ہے کہ اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو کچھ اسپیسیفک پھل ہیں، پھل کے لیے عربی کے اندر فواکہ کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو یعنی یہاں پر تو اگتا نہیں ہے، یہاں پر تو کچھ نہیں اگتا، تو باری تعالیٰ تو اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، یعنی مختلف جو تو چیزیں زمین سے اگتی ہیں تو وہ ان کو عطا فرما، تو وہ سبزیوں کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں وہاں پر ملتی ہیں۔
تو ہم نے اس کو وٹنس کیا، آپ نے بھی کیا ہے کہ دنیا کا کوئی پھل ہے اور وہ موسم ہے نہیں ہے، اس دنیا کے خطے میں وہ اس وقت میں موجود ہے یا نہیں ہے، مکہ کے اندر وہ پایا جاتا ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہم اس کو معجزہ بھی کہیں گے کہ انہوں نے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے اس کو قبول فرمایا، اور یہاں پہ آج تک دنیا کے وہ سارے پھل بھی پائے جاتے ہیں، تو ان کی دعا قبول ہے. اچھا، یہ جو ہے کہ سیفٹی اس شہر میں ہو اور سارا کچھ ہو، لیکن یہ جو سنتے ہیں ہم کہ قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو آسمان پہ اٹھا لیا جائے گا اور دجال جو ہے یہاں پہ، تو یہ بات صحیح ہے؟ جی یہ اسی طرح ہی ہے کہ قرب قیامت جب آئے گی تو پھر ایک موقع دوبارہ یہ آئے گا کہ حبشہ یا یمن کے کوئی وہ افریقی ہوں گے، وہ لوگ آئیں گے، وہ ادھر حملہ بھی کریں گے، اس کو منہدم کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہاں تک کہ یہ جگہ پھر دوبارہ سے وہ کنورٹ ہو جائے گی، یہاں پہ بت پرستی شروع ہو جائے گی. یعنی وہ پھر اللہ والے جب نہیں رہ جائیں گے اور اللہ کی عبادت کرنے والا دنیا میں پھر کوئی بھی نہیں رہ جائے گا، تو یہاں تک حالات ہو جائیں گے، اور پھر اس وقت پھر اللہ رب العزت اس جگہ کو اٹھا لے گا، کیونکہ یہ زمین کی جگہ ہی نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے یہ جگہ زمین کی ہے ہی نہیں، یہ آئی ہی جنت سے ہے جہاں پہ خانہ کعبہ موجود ہے. کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو اس جگہ پر بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے اس کی تعمیر کی، پھر جنوں نے اس کی تعمیر کی، پھر آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، پھر نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام نے، یا پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کی تعمیر کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور یاد کیجئے وہ وقت کہ جب وہ قواعد بنیادیں، یعنی کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے بنیادیں اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام. تو ربنا، انہوں نے اس وقت دعا کی، ربنا تقبل منا، باری تعالیٰ ہماری یہ خدمت قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. پھر انہوں نے دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے باری تعالیٰ ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا، مسلم کہتے ہیں فرما بردار کو، جھکنے والے کو کہتے ہیں، اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرمان بنا، اور ہمیں ہماری عبادت و ارنا، اور تو سکھا دے، مناسکنا، ہمیں حج کے طریقے اور عبادت کے طریقے سکھا دے، وتب علینا، اور ہماری مغفرت فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. اب یہ کتنی خوبصورت دعا ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں اپنے رب سے، اور وہ تابع فرمان ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں. اور ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ پوری امت مسلمہ ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں کہ ہماری اولاد میں سے امت مسلمہ پیدا فرما. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ اس مقام کے اوپر اللہ رب العزت آگے بھی اس کی نفی کرے گا، لیکن اس مقام پہ بھی اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ میں نے جیسے کہا نا کہ اس کے مخاطب تو خاص اہل کتاب ہے، بنی اسرائیلی اور یہودی ہیں جو مدینہ میں رہتے تھے، تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے، اور آگے بھی اس کا ذکر کر دیا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ تو وہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو مسلم تھے. ان کا دین حنیف تھا، سیدھی راہ تھی، اور وہ تو مسلم تھے، یعنی فرما بردار بھی تھے، اور ان کا جو دین تھا وہ مسلمان کہلاتے تھے. اور دوسرا یہ کہ ان کی امت میں سے امت مسلمہ پیدا فرما، یعنی آقا علیہ السلام کی ولادت، اور آقا علیہ السلام کے ذریعے پھر یہ جو پوری ہماری امت ہے، تو دیکھیے ہم خود کو امت مسلمہ کہتے ہیں، وہ بیسیکلی یہ ہے ابراہیم علیہ السلام. یہ قرآن مجید کا لفظ ہے امت مسلمہ، اور اسی طرح یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، اور ہم اسی کے تحت پھر امت مسلمہ بھی ٹھہرے. اور ہمارا جو امت مسلمہ ہونے کا ٹائٹل ہے وہ قرآن مجید کا ہے. اور پھر وہی فرقہ واریت والی بات بھی یہاں پر ہے کہ ہم اس ٹائٹل کو چھوڑ کے امت مسلمہ کو اور چھوٹے چھوٹے ٹائٹلز جو ہیں ان کو اپنانا جو ہے اس کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو ادھر ایسوسیٹ کرتے ہیں. اور قرآن کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تو امت مسلمہ ہو. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی سے ایجوکیٹڈ نہیں تھے نا جی. تو یہ چیز جو ہے ایک عام وہاں پہ جو یہود جو تھوڑا بہت بھی ایجوکیٹڈ ہوگا، دے ور ویل ایجوکیٹڈ،
تو ان کے لیے یہ چیز کیوں نہ مطلب ٹھیک ہے ان کو عالموں نے ان کے بھڑکا دیا بلا دیا, لیکن ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے تھی کہ انہوں نے تو کہیں سے نہیں سیکھا ہوا. ہاؤ ہی نیو دا ہسٹری آف حضرت ابراہیم علیہ السلام, آف کورس دے نیو اٹ بفور اٹ, تو ان کو پتہ ہوگا کہ یہ تو پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں. تو یہ ایک کتنا بڑا ایک کلو ہے کہ وٹ ایور ہی از سیئنگ ہی از گیٹنگ دا نالج فرام سم ویئر. ناٹ اونلی دیٹ بٹ یہ قرآن مجید, یہ جو پچھلی ساری باتیں قرآن مجید ان سے کر چکا ہے, اور آگے یہی جب دوسرا پارہ شروع ہوگا تو یہ سارا کرکس اور سٹوری بیان کر کے تو قرآن پھر آگے وہی کہے گا الذین یعرفون کما یعرفون ابناءہم. صرف یہ بات نہیں ہے کہ امی ہونا ایک کلو تھا, ان کو ساری خبر تھی, ان کو سب پتہ تھا کہ یہ کون ہے, ایچ ون آف دیم کو سب پتہ تھا ان کو. وہ آقا علیہ السلام کو جانتے تھے. میں پھر وہ بات کروں گا. آقا علیہ السلام کی عمر مبارک ہے 12 سال. بحیرہ راہب حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے, اور وہ بحیرہ راہب نے ان کو جب کہا کہ پہچان لیا آقا علیہ السلام کو, انہوں نے کہا جب آپ گھاٹی سے اتر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ بادل سایہ کر رہا ہے اور یہ پتھر اور درخت آپ کو سجدے کر رہے ہیں. جب یہ کنورسیشن ابھی ہو رہی تھی وہاں پہ کچھ یہودی آگے ڈھونڈتے ہوئے. انہوں نے کہا ہماری کتاب کے مطابق آج کے دن اور اس وقت میں اس نبی اور زماں کو یہاں پر ہونا چاہیے. وہ تو اتنا جانتے تھے. انہوں نے کہا جی وہ ہمارے اس کے مطابق یہاں سے وہ قافلہ گزرے گا ان کا, اور اس قافلے میں ان کو موجود ہونا چاہیے. وہ ایرا راہب نے پھر ان کو بہلایا, ان کو کہا ان کے یار تم کون سے چکر میں پڑ گئے, جب اللہ نے ان کو بھیجنا ہی بھیجنا ہے تو وہ آ ہی کے رہیں گے, اور ان کا اللہ نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے, تو تم کیوں ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو. راہب نے ان کو انٹروڈیوس کیوں نہیں کروایا اسے؟ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کو ان کو وہ مار ان کو نقصان ڈالیں گے. انہوں نے پوچھا انہوں نے تم کیا کرو گے. انہوں نے کہا جی ہمیں تو ہمارے رومن امپائر کے بادشاہ نے بھیجا ہوا. اس پورے رستے پر ناکے لگے ہوئے تھے. یہ خود انہوں نے یہودیوں نے کہا. انہوں نے کہا جی کہ اس وقت آپ شام میں کسی گیٹ پہ انٹر کوئی قافلہ نہیں ہو سکتا استغفر اللہ, جب تک کہ ہم اس کی تلاشی نہ لے لیں. ناکا لگا ہوا ہے ہر رستے کے اوپر. انہوں نے کہا کہ ہماری پیشن گوئیاں ہمیں کتابوں میں پتہ ہے, ہمارے بادشاہ کو بھی کاہنوں نے بتا دیا ہوا ہے, اور سب کچھ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان کے وقت قریب آ چکا ہے, وہ پیدا ہو چکے ہیں, اور ہماری اس خبر کے مطابق کہ ان کو اب یہاں پر ہونا چاہیے, اور انہوں نے انہی دنوں میں شام کا سفر کرنا ہے, لہٰذا ہر طرف گشتی دستے جو ہیں وہ سرویلنس کے اوپر ہیں, لہٰذا آپ یہاں سے گزر نہیں سکتے. اس بحیرہ راہب نے پھر حضرت ابو طالب سے کہا, انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اس کو نقصان, انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں گے. انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں مل جاتے ہیں تو ہم انہیں اپنے ساتھ بادشاہ کے پاس لے جائیں گے. وہ جانے پھر وہ چاہے تو ان کو قتل کر دے, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا انہوں نے, عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر دیا. ان کا یہ وہ قتل کر دے, اور یا وہ چاہے تو ان کی پیروی کرے, ان کو بادشاہ بنائے, سردار بنائے, جو چاہیں کرے. انہوں نے ان کو تو بہلا پھسلا کے ان کو کیا کہ یار تم کیوں ایسے اللہ کا عذاب مول لیتے ہو, اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, تو تم اس چکر میں نہ پڑو, تم لوگ یہاں سے جاؤ. وہ چلے گئے. انہوں نے فوراً حضرت ابو طالب کو کہا, انہوں نے کہا کہ یہ تم نے دیکھ لیا, یہ فوراً بھتیجے کو واپس لے جاؤ اور ان کو سیف جگہ پہ پہنچاؤ, ان کے لیے خطرہ ہے یہاں. پھر ایک اور انٹرسٹنگ بات کہ آقا علیہ السلام ایک صحابی تھے, ان کا نام محمد تھا. ان سے صحابہ نے پوچھا کہ, یا آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ نام تو عرب میں مجھ سے پہلے تو کسی کا تھا نہیں, تو آپ لوگوں کا یہ نام کیسے ہے. انہوں نے کہا جی کہ میرے والد اور میرے چچا یہ شام کے سفر پر گئے, وہاں ایک راہب ان کو ملا, اس نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ ہم قریشی ہیں اور ہم مکہ سے آئے ہیں. تو اس نے کہا کہ جی تمہارے یہاں اور تمہارے خاندان میں اللہ نے اپنا آخری نبی بھیجنا ہے, پیدا کرنا ہے. اب یہ انٹرسٹنگ بات ہے, سنیے گا. اب کتاب کا ریفرنس ایگزیکٹ لفظ میرے ذہن میں نہیں ہے, غالباً طبرانی میں ہے یا ابن عساکر نے اس کو نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر ہمیں وہ راہب نا ایک کمرے میں لے گیا, اس نے وہاں پر ہمیں کچھ پورٹریٹس دکھائے. تو ہم نے پوچھا کہ یہ کن کے پورٹریٹس ہیں. انہوں نے کہا جی یہ اللہ کے نبیوں کے پورٹریٹس ہیں جو پہلے ہو چکے ہیں, یہ ہم نے ان کے پورٹریٹس بنائے ہیں. تو ہم نے پوچھا کہ وہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ ان میں ہیں. انہوں نے کہا نہیں, یہ وہ ان میں نہیں ہے. وہ ہمیں اگلے کمرے میں لے گیا, وہاں پر ایک ہی پورٹریٹ تھی. انہوں نے کہا جی یہ ان کی پورٹریٹ ہے, ان کے آنے سے پہلے بنائی, آقا علیہ السلام کی بعثت سے, اور انہوں نے بھی دیکھا بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا, اب سنیے گا جو میں یہ بات کرنے لگا ہوں. انہوں نے کہا جی ہم نے اپنی کتابوں میں جو ان کے بارے میں پڑھا اس کو پڑھ کے تو ہم نے ان کا پورٹریٹ بنا لیا, تو ہمارے مطابق ان کے چہرے کے خد و خال اور ان کے معاملات ایسے ہوں گے. اس سے بھی انٹرسٹنگ بات عرض کرتا ہوں.
انہوں نے کہا لیکن اس پورٹریٹ کے اندر تو 2 لوگ ہیں, اس پورٹریٹ میں تو 2 لوگ ہیں, ایک تو آپ نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی, تو دوسرے کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ان کے پہلے ساتھی ہیں جو سب سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے پہلے خلیفہ بنیں گے, یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ, تو اتنی انفارمیشن تھی, اتنی انفارمیشن تھی, سو دے ایگزیکٹلی نیو, ایگزیکٹلی پن پوائنٹ ان کو پتا تھا کہ یہ وقت, یہ ٹائم, اس گھر میں, اس فیملی میں انہوں نے پیدا ہونا. میں نے آپ سے کتنی دفعہ شیئر کیا کہ حضرت عبدالمطلب گئے ہیں یمن, تو اس نے یہودی نے ناک دیکھ کے اس نے کہا جی کہ آپ کی ناک بتا رہی ہے کہ آپ کے اندر وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں. آقا علیہ السلام کی پوری لائن ہے. حضرت عبداللہ حضور کے جو والد تھے, ان کو عورتیں دیکھی تو وہ کہتی تھیں, وہ ایک تو خوبصورت بے انتہا تھے, بے انتہا خوبصورت, اور ان کے اوپر عورتیں فدا تھیں, ان کے اوپر قصیدے لکھے گئے کہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ ان کو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ان جیسے اور ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. تو وہ بہت زیادہ خواہش تھی, اور کئیوں نے آس لگائی ہوئی تھی کہ ہمارا رشتہ ان سے ہو جائے, کئیوں نے, یہاں تک کہ سیرت کی کتب میں آتا ہے کہ 50 یا اس سے زائد عورتیں تھیں. جب حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا سیدہ آمنہ سے, تو انہوں نے اپنے اوپر نکاح ہی بیان کر دیا. اللہ اکبر. سر اور ایک منٹ بیٹے, ایک اور خاتون تھیں, ان سے یہ کہا گیا, یا حضرت عبداللہ نے ان سے کہا, یا ایگزیکٹلی مجھے وہ کنفرم نہیں ہے, بٹ میں اس کو آگے نریٹ کر دیتا ہوں پورے واقعے کو, کہ انہوں نے پیغام بھیجا یا ان سے کہا کہ اب آپ مجھ سے نکاح کر لیں. اس نے کہا اب نہیں نکاح کرنا. سیدہ آمنہ کے ساتھ جب حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا, اور آقا علیہ السلام سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے وطن میں تشریف لے آئے. جب تشریف لے آئے, اب انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے نکاح کرنا پسند کریں گی آپ؟ اس خاتون نے کہا نہیں, اب نہیں کرنا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا وہ جو نور آپ کی پیشانی میں نظر آتا تھا نا, وہ آپ میں نہیں ہے, وہ اب آپ کی زوجہ میں منتقل ہو چکا ہے. یعنی آقا علیہ السلام کی ساری نشانیاں حضور کی فیملی کے اندر موجود تھیں. وہ لوگ حضور کی فیملی کو جانتے تھے ایگزیکٹلی. آقا علیہ السلام کے پیرنٹس کو اوپر تک, حضرت ہاشم اور عبد مناف, ان کو اوپر تک چلے جائیں, ان کے واقعات میں یہ ملتا ہے. ایون کہ ایک حضور کے اجداد میں سے ایک, غالباً ایگزیکٹ نام مجھے ان کا بھول گیا, ان کے والد وہ اپنے بیٹے کی دعوت کیا کرتے تھے, خود ان کو بلا لیتے تھے اور گھر میں کہتے بیٹے میں نے آپ کی دعوت کرنی. اور کیوں کرنی ہے؟ وہ کہتے وہ جو آپ کی پیشانی میں نا وہ جو نور چمکتا ہے, میں اس کو دیکھنا ہوتا ہے, میں نے, میری دل ہوتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں. ان لوگوں کو بھی پتہ تھا کہ ہم لوگ خاص ہیں, آقا علیہ السلام کی فیملی کو, اور باقی لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ خاص ہیں. ایچ اینڈ ایوری ون. حضرت عبدالمطلب حبشہ گئے, جب وہ حبشہ کے بادشاہ نے حبشہ فتح کیا, وہ تحفے دینے گئے, اس نے ان کو بٹھا لیا, اس نے ساری باتیں کی. اس نے کہا جی آپ کے اندر وہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں کہ آپ اس نبی آخر الزمان جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں, ان کے آپ دادا جان. یہ وہ کتابیں ہیں جن کو پھر بدل دیا گیا ہے, یہ وہ کتابیں ہیں جن کو چھپا دیا گیا. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے تحریف کی, انہوں نے چھپایا, اس لیے کہ ان آقا علیہ السلام کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے. ابھی بھی آپ بائبل کو اوپن کریں تو اس میں جو سانگز آف سلیمان ہے, وہ چیپٹر آج بھی موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظم ہے جو انہوں نے آقا علیہ السلام کے بارے میں کہی. جی سر لیکن ایک پکچر کے اندر اتنی ہسٹری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بیٹے آرٹ ہے پورا. جو آرٹسٹ ہوتے ہیں نا, آرٹسٹ, وہ بیسیکلی ان کے ذہن کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کو ڈپکٹ کرتے ہیں, اس کو بناتے ہیں, کسی بھی پورٹریٹ کے اندر یا جو بھی وہ بناتے ہیں, آرٹ بناتے ہیں. تو یہ ایک پورا اللہ پاک کسی کو نا وہ ایک سکل دیتا ہے کہ وہ سنتے ہیں اور سن کے وہ پورا اسکیچ بنا لیتے ہیں. تو یہ ڈرائنگ کس نے بنائی تھی؟ وہ کسی نے بنائی ہوگی اس دور کے اندر. آپ دیکھیں نا آج بھی تو ہے نا, یہ وہ جو پولیس جب انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو وہ سن کے پورا اسکیچ بناتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ انہوں نے بھی پڑھا, تو ان میں سے جس نے پڑھے تو وہ اسکیچز پھر بنا لیے. ہماری اس آج کے مضمون کی آخری آیت مبارکہ وہی ہے کہ جو آقا علیہ السلام کی جس میں بعثت کا تذکرہ ہے. فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب, مبعوث فرما ان میں سے وہ رسول جو ان میں آئے تو
تو وہ آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم تیری آیات تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ اور ان کو حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم اور ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم بے شک تو بڑا زبردست غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی بعثت کی دعا تھی۔ اب یہ وہی بات ہے کہ جو اللہ رب العزت نے جو انبیاء سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں اپنا نبی بھیجوں گا، اس کے تحت ہر نبی کو یہ معلوم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر یہ کرم بھی تھا اور ان کو اللہ رب العزت نے امامت بھی بخشی، تو انہوں نے یہ دعا مانگ لی کہ باری تعالیٰ اس کو میری اولاد میں فرما دے، اس کو مجھ ہمیں میں سے بھیج دے۔ تو اس طرح پھر اولاد بنی اسماعیل میں سے اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اس میں جو آقا علیہ السلام کی جو ایک رسالت کے جو فرائض بتائے گئے، رسپانسبلٹیز کہہ لیں، کہ آقا علیہ السلام کی بطور نبی اور رسالت خصائص بھی بیان کیے کہ وہ کیا ہیں، امت پر آیات الہی کی تلاوت کرنا، ان پر یتلو علیہم آیات، ان کی آیات کی تلاوت کرنا، پھر ان کو کتاب الہی کی تعلیم دینا، پھر انہیں حکمت اور دانائی سکھانا اور ان کا تزکیہ کرنا۔ یہ 4 چیزیں بتائی، آیات کی تلاوت، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم اور تزکیہ۔ اس میں جو آقا علیہ السلام کی سنت اور حدیث کی حجیت ہے، حضور کی سنت اور حدیث کی حجیت، وہ ڈاکٹر صاحب اس میں سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس آیت سے بتاتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ کے نبی کا کام اتنا تھا کہ وہ صرف آیات ہم تک پہنچا دے، دیٹس کام ختم ہو گیا، اور کچھ پھر حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں قرآن کافی ہے، حدیث اور سنت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اسی آیت مبارکہ میں ان کے لیے جواب موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، ایک تو وہ آیات کی تلاوت کرے، یعنی جو اللہ نے آیتیں یہ قرآن کی صورت میں نازل کی، یہ تو ان کو تلاوت کر کے سنا دی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ پھر اس کتاب کی تعلیم بھی دے۔ تو یہ جو کتاب کی تعلیم ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کتاب کی تعلیم سے کیا؟ آیتیں تو پڑھ کے سنا دی ہیں، آیتیں تو پڑھ کے، ہاں میں بھی جب آپ بول رہے تھے مجھے پہلے کہتے ہیں بہت ہے سملر، تو آیتیں تو پڑھ کے سنا دی۔ تو تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں احکام نازل فرمائے، ان کو فردر ایکسپلین کرنا۔ مثلا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کیسے کرو، نماز پڑھنی کیسے ہے، یہ تو پھر آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا نا، حضور کی سنت سے ہمیں پتہ چلا۔ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، رہنا کیسے ہے، یہ ساری چیزیں تو پھر آقا علیہ السلام نے، حضور کی زندگی بھی اس کی تشریح ہے قرآن کی، اور آقا علیہ السلام کی حدیث بھی اس کی تشریح ہے، یعنی آپ نے قولاً بھی اس کو فرمایا۔ اور حکمت پھر جیسے دانائی کو کہتے ہیں، دانشوری کی باتیں، اور آقا علیہ السلام نے خود اس کو فرمایا، حضور نے فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا، یعنی جامع کلام، حکمت بھری بات۔ اور اس میں سائنسز کو بھی آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے پہلے آپ دیکھیں تو سائنٹیفک نالج جو تھا وہ ایک اسپیسیفک جگہ پر آ کر سٹک ہو گیا تھا، وہ اس سے آگے جا نہیں رہا تھا۔ گریکس کا جو نالج تھا نا سائنس کا، دیٹ واز لمیٹڈ ٹو فلاسفی اینڈ میتھ، اینڈ دین دے ور اسٹک ایٹ اے سرٹن پوائنٹ، وہ اس سے آگے جا نہیں پا رہے تھے، وہ ایک اسٹک تھا وہاں پہ۔ بیسکلی اس کے اندر بھی تو استاد صاحب اسٹک ہو گئے تھے نا، یہ جو ستاروں کی چال اور وہ سارے معاملات، یعنی جتنا بھی نالج تھا نا وہ ایک جگہ پہ اسٹک ہوا تھا، وہ اس سے آگے اب بڑھ نہیں پا رہے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے صرف کتاب کی تعلیم، سنت کی تعلیم اور یہ چیزیں نہیں کی، اس کے ساتھ ساتھ دیگر علوم بھی امت کے لیے کھولے۔ یہ صحابہ کرام نے پوچھا حضور سے، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ پرندے کیسے اڑتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے پوری ان کو ایروڈائنامکس بتائیں، ڈائمینشنز بتائیں کہ پرندے کیسے اڑتے ہیں، اس کا کون سا پر کتنے اینگل پر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ حضور نے جو آج ماڈرن ڈے میں یہ جو ہم یہ جو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں موبائل فون اور ٹیلی فونس، اس کا ذکر فرمایا کہ وہ چابک کی طرح کے دستے ہوں گے، ان سے وہ ایک دوسرے سے کلام کریں گے، باتیں کریں گے، اور فرمایا کہ یہ چابک کے دستے باتیں کریں گے، یعنی یہ مائکس بن گئے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے مائکس بن گئے ہیں، تو اسی کو کہتے ہیں چابک کا دستہ۔
اور پھر یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص جس کو جس وقت دنیا میں جہاں جس سے چاہے گا کہ جس وقت بات کرنا چاہے گا اس کو اپنے سامنے حاضر کر لے گا. اوہ اچھا، یہ بات یہ حدیث میں ہی حدیث میں حضور نے یہ ویڈیو کالنگ اور یہ ساری چیزیں حضور نے بتائیں. حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ لمبی لمبی سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے. پھر یہاں تک کہ قرآن مجید میں بھی ڈیٹیل موجود ہے اور آقا علیہ السلام نے تو ڈیز کی کیلکولیشن کے ساتھ بتایا ہے کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے. آقا علیہ السلام سے پوچھا صحابہ نے، آ گیا رسول اللہ بچہ کب پیدا ہوتا، بیٹا کب پیدا ہوتا ہے، لڑکی کب پیدا ہوتی ہے اور لڑکا کب پیدا ہوتا ہے. حضور نے اس کو ایکسپلین کیا کہ بایولوجیکلی میڈیکلی یہ کیسے ہوتا ہے یہ کام. اس پہ تو وہ ہے نا کہ جب وہ آگے میرے خیال آنا ہے وہ سارا سورہ نساء میں بھی جی تو وہ جب جرمن جو تھا جس نے سب سے پہلے یہ تو اس نے کہا میں 10 سال جھگ مارتا رہا ہوں. یہ تو سب کچھ لکھا ہوا لکھا ہوا ہے موجود. وہ جس نے یہ بنائی مسلمان ہو گیا فوراً. یہ خوردبین جس نے بنائی نا وہ حیران. وہ فرسٹ ٹائم تو اب یہ دیکھیں دنیا کو 40 سال یہ 1940 میں آ کے پتہ چلا کہ یہ پورا پروسیس کیا ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب نے اس کو پورا ایکسپلین کیا ہے 2 لیکچرز کے اندر. ایک اس سال اعتکاف میں کیا ہے کہ قرآن مجید نے ہیومن ڈیولپمنٹ کا پورا پروسیس آقا علیہ السلام نے اور قرآن مجید نے کیسے بیان کیا اور کیسے آج کی سائنس نے اس کو اب آ کے کچھ چیزیں 100 سال پہلے پتہ چلی ہیں اور کچھ چیزیں 70 سال پہلے ان کو پتہ چلی ہیں. اور قرآن اور حدیث میں آقا علیہ السلام نے ایک ایک چیز کو ایون کہ ڈی این اے تک کو بیان کر دیا ہوا. استاد صاحب ایک پوائنٹ یہاں پہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اب تو ظاہر ہے یقیناً وہ جیسے زمانہ قیامت کے قریب جاتا چلا جائے گا تو کیا یہ بات حقیقت ہے کہ نیکوں کی کمی ہوتی چلی جائے گی؟ نیک لوگ جو ہے نیک کم لوگوں ہوتے کی چلے کمی ہوتی چلی جائے گی. تو ہم اپنے بزرگوں سے یہ سنتے آئے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو ولی اللہ بنتے تھے لیکن انہوں نے کہیں کسی مسجد سے کسی مدرسے سے تعلیم نہیں لی ہوتی تھی. اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کو کس نے پڑھایا تو وہ کہتے تھے ہمیں آقا علیہ السلام نے پڑھایا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ کہیں نہیں پڑھے ہوئے تھے. مطلب میری نانی کی جنریشن تک میں نے یہ سنا تھا. اور جب وہ ان کو حدیثیں یاد تھی پوری اور جب ان سے پوچھتے تھے تو وہ حوالے ریفرنسز نکال دیتے تھے ود دا پیج اینڈ ایوری تھنگ. تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ اس آیت کے اندر اس چیز کی بھی اشارہ کیا جا رہا ہو کہ رسول اللہ تو سکھائیں گے؟ ظاہر ہے قرآن جو ہے اٹ از ناٹ فار اے سرٹن ایج اور ناٹ فار سرٹن پیپل, اٹس فار دا ہول ہیومینٹی اینڈ ٹل دا قیامہ اٹس گونا اسٹے. So isn't it that the Rasulullah has the ability and power to teach people even up till now? Definitely he has. Definitely he has. ایسا نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام ایک وقت تک آئے اور حضور کا فیض جو ہے وہ رک گیا. آج بھی آقا علیہ السلام سے فیض لینے والے لوگ موجود ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے وہ فیض لے رہے ہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہی دیتے ہیں. بالکل قابلیت. So for that you have to have that struggle. اس کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے, اتنی پیورٹی اپنے اندر لانی پڑتی ہے کہ ہم اس بارگاہ تک پہنچ سکیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے براہ راست یہ فیض حاصل کر سکیں. پڑھ سکتے ہیں لوگ, بالکل پڑھ سکتے ہیں. اس کو یہ ایک اور طریقہ علم ہے جس کو علم لدنی بھی کہتے ہیں کہ بظاہر وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ہم نے مطلب بندہ کہتا ہے کہ یہ تو انہوں نے نہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور نہ انہوں نے خود پڑھی ہوئی ہیں کتابوں میں, تو یہ کہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ان کو عطا ہوتا ہے. بعض اوقات وہ حالت منامی میں پڑھتے بھی ہیں اور بعض اوقات نہیں بھی پڑھتے. وہ اللہ رب العزت ویسے ان کی سینے کے اوپر القاء کر دیتا ہے. مثلا میں اگر کہوں تو میرے والد صاحب تو وہ کسی مدرسہ سے نہیں پڑھے ہوئے, although کہ اسکول پڑھے ہوئے ہیں, جی بالکل, لیکن وہ کسی مدرسہ میں کسی استاد سے نہیں پڑھے ہوئے. لیکن آج کے دن تک وہ فقہی مسائل میں میں ان سے آگے نہیں ہوں, پڑھ کے بھی میں ان سے آگے نہیں ہوں. وہ میری کریکشن کرتے ہیں. یہاں تک کہ کوئی واقعہ میں بیان کروں, کوئی حدیث بیان کروں, اس کے بیان کرنے میں میرے لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو وہ بھی مجھ سے کریکٹ کروا دیتے ہیں. وہ بعد میں مجھے بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ آپ نے یہاں سے کیے. ویری ریسنٹ واقعہ, یہ میں بھی گھر گیا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا بیٹا آپ محرم میں آئے تھے تو جب آپ نے گفتگو کرتے ہوئے یہ جملہ بولا تھا نا تو یہ جملہ ایسے نہیں بولنا تھا, یہ جملہ ایسے بولنا تھا. میں شوق تو میں کیا, میری زندگی گزری ہے کہ یہ میری زندگی کی پریکٹس رہی ہے کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ جس طرح وہ چیزیں ایکسپلین کرتے ہیں, بتاتے ہیں فوراً حوالہ جات کے ساتھ. ون آف دا میجر ریزن از کہ وہ قرآن مجید کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں, ود ترجمہ پڑھتے ہیں. پتہ نہیں کتنی مرتبہ انہوں نے ترجمہ کے ساتھ ختم کیا ہوگا, انہوں نے شاید خود بھی نہیں گنا اور ہمیں کبھی انہوں نے بتایا نہیں ہے, لیکن ان کا ڈیلی کا آج کے دن تک معمول ہے کہ وہ قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو قرآن مجید سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے.
قرآن مجید کے اندر کوئی بندہ دل لگاتا ہے، غور و خوض کرتا ہے، وہ اس کی ساتھ تفصیل لکھی ہوتی ہے، وہ اس کو پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العزت پھر اور بڑے راز پھر منکشف کر دیتا ہے انسان کے اوپر. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بندے کا تو یہی تو ڈیفینیشن اللہ نے فرمائی کہ اس کے پاس عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا سارا علم نہیں، کتاب کا تھوڑا سا علم اس کے پاس تھا. تو وہ زبور کا علم اگر رکھتا تھا تو قرآن تو پھر اللہ رب العزت کا کیسا عجیب اور معجزاتی کلام ہے. اور خضر علیہ السلام کی ڈیفینیشن میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بیان کرا. اچھا، یہ جو آپ نے چھیڑ دی ہے بات، تو میرے یہ نا میں بڑی دیر سے یہ پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جب وہ زبور کا علم رکھ کے ایک what do you call it? Do you call it a موجزہ or you call it a trick? What is it a miracle? Like miracle is only associated to Allah subhanahu wa ta'ala. Can humans do the miracle? Or the human, what was that? Like اس کو آپ کس طرح سے differentiate کریں گے between the two؟ تو پھر اگر تو وہ یہ کر سکتا ہے تو قرآن کے اندر یہ چیز آگے قرآن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ زبور کا علم رکھ کے if he can do something out of this world ordinary، تو پھر تو آج جس کو بھی قرآن کا علم آ جائے جو اہل علم ہو تو وہ تو he can do wonders. Then you cannot negate the powers of the ولی اللہ. میں یہ جس دن ہماری نشست ہوئی تھی نا، تو وہ کزن ہے یا کزن کے بیٹے ہیں وہ شراز بھائی، انہوں نے یہی کوشچن کیا تھا اور میں نے ان کو یہی بات بتائی تھی، یہی دلیل میں نے ان کو دی تھی کہ آپ اس کام کو نگیٹ نہیں کر سکتے. میں نے پچھلی نشست میں بھی یہ بات کی کہ اس مسئلہ کو آپ سمجھ لیجئے گا. ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے ولی کی کرامت، اس کو ماننا فرائض میں سے نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، اس کو اگر کوئی نگیٹ کرتا ہے تو اس نیور مینس کہ وہ کافر ہو گیا. بالکل بالکل. پرٹیکولرلی اس کرامت کا انکار کرنا جو قرآن نے بیان کی ہوئی ہے تو وہ پھر قرآن کا انکار ہے، وہ کفر ہے. اس کے علاوہ بعد ازاں اللہ کے ولیوں سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے یا صادر ہوتا ہے اس کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ جو میں نے ابھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، یہ معجزہ ہی ہے نا. انہوں نے دعا کی کس دور میں؟ 4000 سال پہلے، اور آج وہ جائے امن بھی ہے اور دنیا کا ہر پھل بھی وہاں پر موجود ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی. کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے. اور اب اس کو میں حدیث سے ہم ثابت کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں وہ واقعہ بیان ہے تو وہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے وہ لوگ کہ جن کے پاس کتاب کا علم ہو، یعنی قرآن مجید کا علم ہو، اور اس علم سے مراد جس کی ڈیفینیشن یہ خود قرآن کر رہا ہے، اس طرح کا علم ہو، یعنی اس کے اندر تزکیہ بھی پایا جاتا ہو، اس کے اندر پیورٹی پائی جاتی ہو، وہ آقا علیہ السلام کی سنت کا متبع بھی ہو، تو یقیناً اس سے یہ کام ہو سکتا ہے. اب یہ کام ہوتا کیسے ہے؟ ان کو بھی میں نے یہی عرض کی تھی کہ اللہ کا ولی ایسے نہیں ہوتا کہ وہ ٹرکس یوں میجکس دکھا رہا ہوتا ہے جیسے میجیشنز کرتے ہیں نا ہمیں وہ کرنے کے لیے، امیوز کرنے کے لیے، تو وہ ایسے فوراً یوں چٹکیاں بجاتے ہیں اور ونڈرز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا ولی ایسے بیٹھ کے کرامتیں نہیں کر رہا ہوتا. ہم نے بیان اس طرح کی ہے نا، وہ ایسے کر نہیں رہا ہوتا، وہ ایسے نہیں کر رہا ہوتا. وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ یہ کر رہا ہوتا ہے کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، وہ اللہ کے حضور دعا کر رہا ہوتا ہے. لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کام تو ان کی دعا سے ہوا. ان کو بھی وہ آؤٹ آف نو ویئر وہ لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ان کی اللہ کے ولی نے یہ کہا تھا، یہ ان کی کرامت ہے. خود نہ وہ یہ چاہ کے کر رہا ہوتا ہے اور نہ انٹینشنلی وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے. نہ وہ انٹینشنلی وہ تب کرتا ہے کہ اگر ضرورت محسوس ہو، دین کا کوئی بڑا اس سے کام مقصود ہو، دین کی سچائی کو ثابت کرنا مقصود ہو. تو بہت ریئر ہی کوئی ایسا کیس ہوگا، میرے نالج میں نہیں ہے کوئی ریئر ایسا کیس ہوگا کہ اللہ کا ولی چاہے کہ دین کی حقانیت کو یہاں پر ثابت کرنا مقصود ہے اور نہ کیا تو دین مٹ جائے گا یا دین کے اوپر حرف آئے گا، تو وہ وہاں پر وہ کر سکتا ہے. ادروائز وہ ایسا کرتا نہیں ہے، یعنی وہ انٹینشنلی نہیں ایسا کر رہا ہوتا، یعنی وہ بتا کے نہیں کر رہا ہوتا کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میری کدھر تک پہنچ ہے، میں دعا کروں گا تبھی تمہیں شفا ہو جائے گی اور یہ معاملہ نہیں. وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ اب بخاری شریف کی حدیث ہے، دو حدیثیں. ایک میں حضور نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے پراگندہ حال تم دیکھو گے کہ وہ اللہ کی قسم اٹھا لیں تو جو وہ کہہ دیں اللہ وہ کر دیتا ہے. اسی کو تو کرامت کہتے ہیں کہ جو وہ کہہ دیں اللہ وہ کر دیتا ہے. تو ہم یہی اس کو کرامت کہتے ہیں.
کہ جو وہ کہتے ہیں اللہ وہ کر دیتا ہے، وہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ اللہ کر رہا ہوتا۔ دوسرا جو ولی کی ہی ڈیفینیشن میں آقا علیہ السلام کے لیے، یہ بھی بخاری شریف کے حدیث ہے، حضور نے فرمایا من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ آپ دیکھیں کہ حدیث کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کی۔ اب آگے ولی کی ڈیفینیشن اللہ رب العزت فرما رہا ہے، فرمایا ولی وہ ہوتا ہے کہ وہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ یعنی ولی کے لیے لازم ہے سب سے پہلے کہ وہ فرض ادا کرنے والا ہو، یعنی شریعت کی اتباع میں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہمارے ہاں یہ جو 6 مہینے 3 مہینے نہاتے نہیں ہیں ملنگ بابے، ہم نے ان کو ہم نے اللہ کا ولی بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے تو کام خراب کیا۔ ولی کی ڈیفینیشن میں پہلی چیز یہ ہے whosoever is that، وہ فرائض ادا کرنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے باقاعدگی کے ساتھ، حج روزہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے۔ اگلی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی وہ پھر فرض تو فرض تھا، وہ تو اوبلیگیٹری تھا، اس کا ادا کرنا تو لازمی تھا، وہ تو اگر چھوڑے گا تو گنہگار ہے، لیکن وہ اس سے کچھ زیادہ ایکسٹرا کرتا ہے نوافل کی صورت میں۔ نوافل کی صورت میں ایکسٹرا جب کرتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا پھر میرا وہ قرب مزید حاصل کرتا ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، فرمایا پھر ایک مقام وہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت اب اس کا کچھ بھی معنی لے لیں، اس کی کوئی وضاحت آقا علیہ السلام نے بھی نہیں، حضور نے بھی اتنا ہی فرمایا، حضور نے نہیں فرمایا کہ وہ یوں ہو جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا یہی اللہ رب العزت فرما رہا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اتنا فرما دیا، اب اس کی تشریح میں کیا بندہ کہے؟ یعنی وہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ نہیں کر رہا ہوتا، یہ کرامت یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت فرما رہا ہوتا ہے وہ کام۔ تو ہماری مکمل ہوگی ہماری گفتگو، بس یہی اس کا پوائنٹ تھا۔ وَيُزَكِّيهِمْ کہ تزکیہ از بیسیکلی اپنے انر سیلف کو پیور کرنا۔ وہ پھر کیا ہے کہ وہ ہمارے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں کہ تکبر پایا جاتا ہے، میں پائی جاتی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے غلط خیالات پائے جاتے ہیں، بری چیزیں ان کو پھر وہ نکالتے چلے جاتے ہیں، ان کی پیوریفیکیشن کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی تمہارے اندر نہ رہیں۔ ایک صحابی حضور نے فرمایا کہ کسی نے جنتی دیکھنا تو اس کو دیکھ لیں۔ ایک صحابی اٹھ کے اس کے پیچھے دوڑ پڑے، اس کے پیچھے ان کے گاؤں چلے گئے اور ان کے ساتھ رہے، ان کو دیکھا 3 دن۔ انہوں نے کہا کہ یار، انہوں نے ان کو آخری دن پھر ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ میں نے حضور نے سنا تمہارے بارے میں کہ تم جنتی ہو، تو میں نے تو تمہارے اندر کوئی ایکسٹرا کچھ نہیں دیکھا کہ تم کرتے ہو ایسا کچھ عجیب کرتے ہو، تو تم کیوں حضور نے ایسا کیوں کرنا؟ پھر میں یار تم نے مجھے نماز قضا کرتے ہوئے دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ان کا میں طہارت کے ساتھ رہتا ہوں، اور تیسری چیز کہ میں کسی کا حق نہیں مارتا، میں صلہ رحمی کرتا ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ دوسرے سلوک کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، خیر کرتا ہوں، کسی کا برا سوچتا نہیں ہوں، کسی کے لیے برا کرتا نہیں ہوں۔ یہی اللہ کے ولی کے اوصاف ہیں، یہی اللہ کے ولی کی وہ ہیں کہ سب سے پہلے کہ وہ قرآن کا علم، سب سے پہلے تو وہ علم رکھتا ہو، علم رکھتا ہو۔ اور ابھی آپ کی نشست میں آنے سے پہلے مجھے سر نے بڑی خوبصورت ڈیفینیشن بتائی علم کی، سقراط نے کی ہے۔ سقراط یہ کہتا ہے کہ علم وہ ہے کہ جو آپ کے اندر نیکی پیدا کرے، علم وہ ہے، اور اگر وہ آپ کے اندر نیکی پیدا نہیں کر رہا تو اٹ از جسٹ انفارمیشن، پھر وہ صرف انفارمیشن۔ اور اگر اس کی وجہ سے وہ آپ نے وہ یعنی کتابیں پڑھ بھی لی ہیں اور آپ کی بدی دور نہیں ہو رہی، نیکی بھی پیدا نہیں ہو رہی اور بدی دور بھی نہیں ہو رہی، تو پھر یہ اس کو جہالت کہتے ہیں۔ اس نے جہالت کی بڑی خوبصورت ڈیفینیشن کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جہالت یہ ہے کہ انسان نے پڑھا تو بہت کچھ ہے، لیکن اس پڑھنے سے اس کو فرق کوئی نہیں پڑا، اور جس پڑھنے سے انسان پر فرق نہ پڑے اس کو وہ کہتے ہیں یہ علم نہیں ہے، وہ جسٹ انفارمیشن ہے۔ علم وہ ہے کہ جس کے پڑھ لینے سے انسان میں تبدیلی آئے، یعنی انسان قرآن پڑھے تو قرآن پڑھ کے اس پہ عمل کرے، اور عمل کیا ہے کہ وہ اللہ کے فرائض ادا کرے، اللہ کی مخلوق کے فرائض ادا کرے، اور آقا علیہ السلام کی حد درجہ اتباع کرے، حد درجہ۔ یہ اللہ کے ولی کے اوصاف، خصائص اور اس کی فیچرز اور کریکٹرسٹکس اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔